حیدر کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ملک حیات غصے سے بولے تو ہی بی جان نے اپنی چھوٹی بہو سفینہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر بھتیجے کو بلا لائے۔ آج سے پہلے ملک حیات کو کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اتنی گھمگیر خاموشی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے، آج سب خاموش بیٹھے ہیں یا میرے آنے کے بعد سب خاموش ہو گئے ہیں؟ وہ صدا کا باغی انسان طنز کرتے ہوئے بولا تو ملک حیات نے گھور کر اسے دیکھا۔ دن بدن تمہاری بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں کینیڈا بھیج رہے ہیں۔ ملک حیات کے کہنے پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 20 برس پہلے اسے ایسے میرے باپ کو بھی آپ نے گھر سے نکال دیا تھا اور کبھی انہیں اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ وہ سیب اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے دوبارہ صوفے پر ٹانگ رکھے براجمان ہو گیا تو ملک حیات نے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ تمہارے باپ نے جو غلطی کی تھی اسے اس کی سزا ملی تھی، اور اب جو غلطی تم کر رہے ہو ہم تمہیں سزا نہیں وقت دے رہے ہیں۔ ملک حیات نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ دادا جان، آپ نے کبھی مجھے اپنا پوتا سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ اس عورت کا بیٹا سمجھا جس سے آپ بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اور آپ نے وہی نفرت مجھے وراثت میں دی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ملک حیات کو تپانے کے لیے بولا تو وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم جانتے اس عورت کے یہاں ذکر کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ملک حیات کے غصے سے دھاڑنے پر وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگنے کے بجائے مسکرانے لگا۔ بی جان اس کے اس ڈھیٹ پن پر حیران رہ گئی تھی۔ شاید ملک حیات کے بلا وجہ غصہ اور ڈانٹنے کی وجہ سے وہ ڈھیٹ بن گیا تھا، اور نہ بچپن میں اس جیسا فرما بردار بچہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں کینیڈا نہیں جاؤں گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ ملک حیات کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اسے گھور کر رہ گیا۔ تم ہمارے خلاف جاؤ گے؟ ملک حیات نے غصے سے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ سب نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واحد شخص تھا جو ملک حیات سے خوفزدہ ہونے کے بجائے انہیں اور غصہ دلاتا تھا۔ برخوردار، لگتا ہے کہ تم بات کرنے کا سلیقہ بھول چکے ہو، یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ملک حیات نے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چچا جان، مجھے یہ تمیز سکھانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کہیں تو ثبوت حیات ملک صاحب کے حوالے کر دوں۔ وہ دادا جان کا نام لیتا ہوا طنز سے بولا تو ملک حیات چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم آج شام کو ہی یہاں سے کینیڈا جا رہے ہو۔ تمہارے باپ کو میں نے اطلاع کر دی ہے، اب جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ ملک حیات بولنے پر آئے تو اسے برا بلا کہتے ہوئے اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ بدتمیزی سے مسکراتا رہا۔ بی جان نے سب کے جانے کے بعد اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیوں دادا سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے تو؟ آخر میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ بی جان نے ناراضگی سے کہا تو وہ لاڈ کرتے ہوئے بی جان کے گلے لگ گیا۔ آپ تو میری ماں ہے، آپ کی تربیت میں کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ میرے خون میں ہی ملاوٹ تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایک بار پھر وہی بات کرتے ہوئے بولا تو بی جان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہارے دادا نے سنا تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ امی جان نے اسے ڈراوا دیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں ان کی جائیداد کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی ایک دنیا بنانے کا ہنر رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ایسا کر نہیں رہا۔ وہ خود پر فخریان انداز میں بولا تو بی جان اسے سمجھا کر رہ گئی، مگر وہ کسی کے کہے میں نہیں آنے والا تھا۔ اس کے پیدا ہوتی اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا باپ تو دوسرے ملک چلا گیا، بیٹا یہیں چھوڑ گیا جو توجہ اور پیار نہ ملنے کی وجہ سے خاصا بگڑ گیا تھا۔ اب کسی کا بھی کہا نہیں مانتا تھا سوائے بی جان کے۔ ملک حیات کو تو وہ چیلنج کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اسے بددعائیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ وہ شروع سے ایسا نہیں تھا، وقت اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اور بی جان کے کمرے سے نکلا تو چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گیا، جہاں دعا کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟
وہ غصے سے دعا کو گھورتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ملک حیات کی اکلوتی بیٹی نفیسہ کی بیٹی تھی، جو ان کے فوت ہو جانے کے بعد حویلی آ گئی تھی۔ وہ واحد بچی تھی جو اسے بے حد ڈرتی تھی اور اسے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ لالا، وہ میں چائے بنا رہی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو حیدر تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، تم اس بات کو سمجھ نہیں آتی۔ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کے مارے دور ہٹی۔ اور یہ چائے میرے کمرے میں دے کر جاؤ، سمجھی تم؟ وہ حکم چلاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ٹرے پر پیالی رکھتے ہوئے اس کے کمرے میں ہے۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو نوک کر کے جاتے ہیں؟ بدتمیز! وہ ملک حیات کا سارا غصہ اس پر نکالتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے نظریں جھکائے کھڑی رہ گئی۔ اب وہاں بت بنی کھڑی رہوگی یا یہاں آ کر مجھے چائے بھی دوگی؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے اس کا پاؤں کرسی سے جا ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ نیچے جا گری۔ حیدر اسے اٹھانے کے بجائے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں نے تمہیں چائے لانے کو بولا تھا، سجدہ کرنے کو نہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ شرمندگی کے مارے وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیالی ٹوٹ چکی تھی اور فرش گندا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا مسکراتا رہا۔ اسے ڈرا کر حیدر کو بہت مزہ آتا تھا۔ نہ جانے وہ اسے اتنا تنگ کیوں کرتا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ نصرت بیگم کچن میں داخل ہوئی تو اسے روتا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ رشتے میں ان کی سگے بھائی کی بیٹی بھی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے پریشانی جتائی۔ اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ میں گر گئی تھی، وہ جھوٹ بولتے ہوئے بولی تو نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر پٹی کر دی۔ ان کی کلینک کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاصی جلد بازی میں لگ رہی تھی، ورنہ وہ جان چکی تھی کہ دعا جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھی، اپنے لیے چائے بنائی اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں عائشہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ دعا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے جو لنگڑا رہی تھی۔ میں گر گئی تھی، ہاتھ پر بھی چوٹ آئی ہے، وہ روتے ہوئے بولے۔ برے گھر میں صرف اسے عائشہ اپنی ہمدرد لگتی تھی، کیونکہ باقی سب اسے کسی نہ کسی وقت ڈانٹتے رہتے تھے۔ عائشہ اسے بہت سمجھاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حویلی میں رہنے کے قابل ہوئی تھی، اور نہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں دوبارہ پٹی کروں؟ یہ کیا حال کر دیا تم نے؟ عائشہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ رونے میں مصروف رہی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ میرے کپڑے استری کر دو؟ اچانک حیدر غصہ کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ڈر کے مارے اٹھ کر جانے لگی تھی، جب عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر بھائی، وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے جو آپ جس لہجے میں بات کریں گے وہ برداشت کر لے گی؟ آئندہ دعا سے تمیز سے بات کیجیے گا، ورنہ میں دادا جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ عائشہ ان دونوں کے بیچ میں آتے ہوئے بولی تو حیدر نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئندہ اس کے اور میرے درمیان نہ بولنا، اور وہ اپنی خوشی سے میرے کام کرتی ہے، میں نے تم پر کبھی زبردستی کی ہے؟ وہ دعا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو ڈر کے مارے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ عائشہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، نہ جانے وہ اسے اتنا کیوں ڈرتی تھی۔ وہ انسان ہی تھا، اسے کھا تھوڑی جاتا۔ تم کپڑے استری نہیں کرو گی؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا تو حیدر آگے بڑھا۔ میرے کپڑے دعا استری کرتی، اور اگر میرے کپڑے استری کیے ہوئے نہ ملے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ دعا جلدی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کپڑے استری کرنے کے لیے باہر چلے گی۔ عائشہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑا کرے؟ یوں اس طرح سب کا کہا مانتی رہے گی تو نوکرانی بن کر رہ جائے گی۔ لالا، آپ کے کپڑے استری کر دیے؟ بہت جلدی سے کپڑے صوفے پر رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی جب حیدر نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مد مقابل کھڑا کیا۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بیٹھا لو کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسے دھکا دیتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے چلے گی۔ وہ جیسے چاہے اسے بے وقوف بنا سکتا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ دعا کتنا اس سے ڈرتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کپڑے پہن کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ وہ جانے لگا تھا جب دعا اسے صحن میں روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو،
ایک بار پھر وہ اپنی بات دہراتے ہوئے بولا، تو وہ کام کرے گی؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ معصومیت سے بولی تو حیدر نے اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ حیدر کے جاتے ہی عائشہ بھی وہیں چلی آئی۔ خالی ڈانٹ، مل گیا سکون، کب تم اپنے لیے لڑنا سیکھو گی؟ دعا، عائشہ نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اپنی قسمت کی لکیر دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ شاید ماما بابا کے جانے کے بعد میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے روتے ہوئے کہنے پر عائشہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سلطان بھائی نے کہا ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے گھڑی لا رہے ہیں؟ وہ سلطان کا ذکر کرتے ہوئے بولی، جو آج ہی لندن سے واپس آ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ دعا نے حیران ہو کر کہا۔ وہ محض 18 برس کی تھی، کالج جاتے وقت اسے گھڑی کی بہت ضرورت پڑتی تھی اور کئی بار بول چکی تھی، مگر ملک حیات پر ہر بار بھول جاتے، اور اب اس نے ایک بار ہی سلطان کو کہا تھا اور وہ اس کے لیے خاص طور پر گھڑی لا رہا تھا۔ یہ خوشی اس کے لیے قابل دید تھی۔ وہ مسکراتی رہی۔ کافی دیر وہ اسکائپ پر سلطان سے باتیں کرتی رہی، پھر اندر چلے گی۔ عائشہ سلطان کی سگی بہن تھی۔ سلطان دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان دعا کا فیورٹ کزن تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ سلطان بھائی آنے والے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حیدر نے ناپسندیدگی سے یہ جملہ سنا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان واپس آ رہا ہے، کہ اسے ان کے سلطان اور ان کی ایک ہی ایج تھی، مگر سلطان حسن، میچور اور اچھا انسان تھا، یہاں تک کہ سارے حویلی والوں کا پسندیدہ، مگر ایک وہ تھا کہ سب کی نفرت کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ سلطان واپس آ رہا تھا۔ ملک حیات بے صبری سے اپنے فرما بردار پوتے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ انکار کرنے والا نہیں ہے۔ دعا، بچے ادھر آؤ۔ ملک حیات نے دعا کو پریشان ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فوراً اپنی طرف بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے نانا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نانا کا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بولے تو دعا نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ بھی نہیں نانا جان، وہ افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھوڑنے لگی۔ کیوں؟ میرے بچے کو تو کوکنگ کا بہت شوق ہے اور آج کچھ بھی نہیں بنایا؟ ملک حیات حیران ہوئے۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ کوکنگ کرنا تھا اور وہ اکثر کچن میں پائی جاتی تھی۔ آج وہ جس طرح اداس دکھ رہی تھی، انہیں حیرت ہوئی تھی۔ حیدر بھائی نے مجھے صبح ڈانٹا اور ان کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ وہ روتے ہوئے حیدر کی شکایت لگانے لگی۔ صبح وہ چائے بنا رہی تھی جب حیدر نے اسے چائے کا بولا۔ جب اس نے وہ چائے حیدر کے بجائے ملک حیات کو دی تو وہ غصے سے اسے ڈانٹ گیا تھا، جبکہ ڈر کے مارے پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور ہاتھ اور پاؤں دونوں جل گئے تھے۔ آئے میں اس سے پوچھتا ہوں۔ ملک حیات اسے دل ہی دل میں گالیاں دے کر رہ گئے۔ جیسے ان کے باپ نے انہیں ذلیل کیا تھا، ویسے وہ ملک حیات کو تنگ کر رہا تھا۔ ہر طرف سے اس کی شکایتیں موصول ہوتی تھی۔ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہاں کے پرنسپل کی بھی کئی بار شکایات آ چکی تھی، یہاں تک کہ مزارے بھی اس کی شکایت کر چکے تھے۔ وہ ہر کسی کو تنگ کرنا فرض سمجھتا تھا۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک حیات نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی نانی جان کے پاس جا کر اس پر مرہم پٹی لگوا لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ اور پھر شام کو سلطان کو لینے میں تو جانا ہے نا، ملک حیات نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ وہ 18 برس کی ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی وہ بچی بنی ہوئی تھی۔ عائشہ، تم کہاں ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ کو نہ پا کر وہ بالکنی میں آئی، جہاں حیدر کھڑا ہوا تھا۔ دادا جان کو تم نے کیا کہا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹھکائے اسے ڈراتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کے مارے 2 قدم دور ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لینے لگی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بھاگنے کے سارے راستے ختم کر چکا تھا۔ وہ سر جھکا کر فرش گھوڑنے لگی۔ آئندہ تم نے میری شکایت لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اسے گھور کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے وہ باہر نکلا، عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ لو جی، ہو گیا میری بہن کا نیا ڈرامہ شروع، رو لو، آ گیا سکون، عائشہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا، یہ رونا دھونا بعد میں کرنا،
اٹھو کپڑے چینج کرو، ہم بھائی کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہے ہیں۔ عائشہ نے جلدی سے ایک سوٹ اسے دیتے ہوئے کہا تو وہ خوشی خوشی واش روم میں داخل ہوگی۔ دونوں نے عبایا پہنا، اچھے سے نقاب کیا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم نے نقاب کیوں نہیں کیا؟ حیدر اچانک اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو ڈر کے مارے اس نے فوراً ماسک پہنا تھا۔ تم بھائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا؟ بولو کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ حیدر سے بہت ڈرتی تھی اور اس کا ہر کہا مان لیتی تھی۔ تم کیا اس کی غلام ہو؟ عائشہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دوبارہ ڈانٹا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں تم دونوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ حیدر اچانک گاڑی میں بولا تو ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ گاڑی میں بھی جا کر بیٹھی تو گاڑی ایئرپورٹ کی طرف روا دوا ہو گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی سب اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ حیدر گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں انتظار کرنے کا تو ایسے بول گئے ہیں جیسے میں ان کے باپ کا ڈرائیور ہوں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جب ملک حیات نے یہ جملہ سن لیا، وہ اسے بلانے آئے تھے، مگر ان کا جملہ سن کر وہ غصے سے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وہ اسی لائق تھا کہ اکیلا رہ جاتا۔ حیدر بھائی آپ یہاں؟ حیدر کا ایک دوست اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو حیدر نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ وہ دعا کا کہتے ہوئے بولا تو حیدر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تمہیں اس سے کیا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں؟ حیدر نے ناگواری سے کہا تو وہ لڑکا ہنستے ہوئے بولا ارے ویسے ہی پوچھ رہا تھا، شاید آپ کی سسٹر ہے، آپ کو برا لگ گیا ہے؟ وہ لڑکا خاصا تمیز کا مظاہرہ کرنے لگا تو حیدر نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ حیدر کے کہنے پر وہ لڑکا حیران ہوا۔ اگر بہن نہیں ہے تو اس کے ساتھ میری سیٹنگ تو کروا دو۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے آنکھ ماری تو حیدر نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ سالے تیری اتنی ہمت! یہ کہہ کر حیدر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ آس پاس کے لوگ بھاگ کر انہیں بچانے آئے تھے۔ ملک حیات تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ دوڑ کر باہر آئے۔ دیکھا تو اس لڑکے کو آدموا کر چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ جہاں بھی ساتھ جاتا تھا ان کا ناک کٹوا دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی کے خلاف تھے۔ بڑی مشکل سے بچاؤ کرا کر وہ لوگ حویلی لوٹ آئے۔ ملک حیات حیدر پر شدید برہم ہوئے تھے، جبکہ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے حویلی سے غائب ہو گیا تھا۔ ساری خوشی مانت بڑھ گئی تھی۔ سلطان بہت سارے گفٹ لایا تھا۔ سبھی بچے اس کے ارد گرد جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ ملک حیات اپنے کمرے میں تھے۔ بی جان البتہ سب کا ساتھ دینے کے لیے وہیں بیٹھی رہی۔ ہیٹر کی گرم تپش میں وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بھائی مجھے یہ والی گھڑی چاہیے۔ اچانک عائشہ نے اس کے ہاتھ میں گھڑی کھینچتے ہوئے کہا تو سلطان نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ گھڑی میں خاص طور پر دعا کے لیے لایا ہوں، بچے اسے واپس کر دو۔ سلطان نے اچانک کہا تو عائشہ نے اداس ہو کر سر جھکا دیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، یہ بے شک عائشہ لے لے۔ وہ فوراً سے وہ گھڑی عائشہ کو دیتے ہوئے بولی تو سلطان سخت بدمزہ ہوا۔ اس کے بھائی کہنے پر ذرا برابر خوش نہیں تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں یہ گھڑی رکھ لوں گی۔ عائشہ نے اچانک اپنی گھڑی واپس لیتے ہوئے کہا تو دعا کندھے اچکا کر رہ گئی۔ حیدر کہاں ہے؟ میں حیدر کے لیے پرفیوم لایا تھا۔ سلطان نے حیدر کا ذکر کیا تو بی جان نے مسکرا کر وہ پرفیوم لے لیا۔ میں اسے دے دوں گی، تم فکر مت کرو۔ بی جان کے کہنے پر سلطان کو عجیب لگا، کیونکہ حیدر اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ وہ اسے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا تھا۔ بھائی آئس کریم کھانے چلے؟ عائشہ نے سلطان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ماما ڈانٹیں گی اور دادی جان بالکل اجازت نہیں دیں گے سلطان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دعا تم بھائی کو بولو نا، وہ تمہاری بات مانتے ہیں۔ عائشہ نے اسے درخواست کرتے ہوئے کہا تو وہ سلطان کی طرف دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی ہم آئس کریم کھانے چلے؟ عائشہ کے زبردستی کرنے پر دعا نے اٹکتے ہوئے کہا تو سلطان سر تھام کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر دادا جان سے اجازت تم لوگ لاؤ گے اور گاڑی کی چابیاں بھی، سلطان نے کہا تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔
جہاں ملک حیات بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اجازت لے کر چابیاں اٹھا کر باہر آئی تو دیکھا حیدر آ چکا تھا۔ دعا کچن میں آئی تو حیدر نے اس کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی دیکھی جو لاکھوں روپے کی تھی، جبکہ صبح اس پر غصہ کرنے کی وجہ سے اسے منانے کے لیے وہ کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ وہ چوڑیاں اس نے فوراً پیچھے کرتے ہوئے چھپا دی تھی۔ کہاں وہ لاکھوں روپے کی گھڑی اور کہاں یہ معمولی سی کانچ کی چوڑیاں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ حیدر بھائی چائے بنا دوں؟ دعا میں ہمیشہ کی طرح کہا کہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میں اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دعا کو حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں سلطان کے ساتھ آئس کریم کھانے گئے۔ ان سب نے خوب انجوائے کیا۔ راستے میں سلطان نے ان لوگوں کو شاپنگ بھی کروائی تھی۔ دعا بہت خوش تھی۔ پہلی بار وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ورنہ ہمیشہ عائشہ ہی بیٹھی تھی۔ سلطان کے کہنے پر ہی عائشہ نے اسے بیٹھنے دیا تھا۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ رات کو دیر سے وہ گھر واپس آئے تو ملک حیات ان سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کو حیرت ہوئی، لیکن جب سب کو ملک حیات کے کمرے میں جمع دیکھا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ سلطان کے کہنے پر ملک حیات نفی میں سر ہلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پرسوں تمہارا اور دعا کا نکاح کر دیا جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ملک حیات نے کہا تو سبھی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ نہیں دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ بات تو بچپن سے طے تھی۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولا تو ملک حیات مسکرائے۔ ان کا فرما بردار پوتا کیسے ان کے کسی بات سے انکار کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں دعا اور سلطان کا نکاح ہوگا۔ ملک حیات نے آخری دفعہ اعلان کیا اور ان سب کو جانے کو بولا۔ وہ سب خوشی خوشی چلے گئے۔ حیدر نے سنا تو فوراً دعا کو بلایا اور وہ ڈرتے ڈرتے کچن میں داخل ہوئی تو اسے اتنا غصے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نہ جانے اب اس نے کیا کر دیا تھا کہ حیدر اتنے شدید غصے میں تھا۔ تم جا کر اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر نے اس کے بازو مروڑتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ لالا، میں انکار نہیں کروں گی۔ نانا جان جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے بولی تو حیدر اسے گڑنے لگا۔ انکار کر دو ورنہ سچ میں مجھ سے برا نہیں کوئی ہوگا۔ وہ ایک بار پھر اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ وہ سہم گئی۔ لیکن میں انکار کیوں کروں؟ وہ بولی تو حیدر اس کا بازو جھٹکتے ہوئے دور جا کھڑا ہوا۔ میں نہیں جانتا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر دعا کے ذہن میں ہزار سوال چھوڑ گیا۔ وہ پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن جب سے اس کی نکاح کی باتیں ہوئی تھی وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے جب اسے اسٹیج پر لایا جا رہا تھا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور اسی وقت بے ہوش ہو کر ندرت بیگم کی باہوں میں جھل گئے۔ سبھی لوگ ڈر گئے، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ پھر جو خبر ان کی منتظر تھی سبھی حیران تھے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ تم بہت خوش تھی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ کل سے اسے کچھ ہوا تھا۔ وہ بہت ڈری سہمی تھی، لیکن کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ عائشہ کسی کو بتانا چاہتی تھی مگر ماں کے ڈر سے خاموش رہی۔ اگلے دن اسے ہوش آیا، اسے گھر لایا گیا، مگر وہ ابھی تک چھت کو گھور رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عائشہ نے کئی بار پوچھا مگر ہر بار اسے جواب میں خاموشی ملی۔ نکاح نہیں ہو پایا تھا۔ لوگوں نے کئی باتیں بنائی۔ تمہیں پتہ ہے حیدر بھائی ملیشیا چلے گئے ہیں؟ ایک روز عائشہ اسے بتاتے ہوئے بولی تو پہلی بار اس کے ہاتھ میں جنبش ہوئی۔ سب کو لگ رہا تھا وہ کومے میں چلی گئی، لیکن صدمے میں ساکن پڑی ہوئی تھی۔ بے جان نواسی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ کچھ روز تک اس کی طبیعت سنبھل گئی، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائی۔ پہلے بھی وہ خاموش رہتی تھی، اب تو جیسے کسی نے اس کے ہونٹ سیل دیے تھے۔ ہر وقت چھت کو گھورتی رہتی، پڑھائی میں بھی اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ بے جان بہت پریشان تھی۔ ایسے ایک مہینہ گزرا تو ملک حیات نے اعلان کر دیا کہ اب سلطان اور دعا کی شادی کر دی جائے۔ سلطان کئی بار دعا سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ ہر بار اسے دیکھتے وہاں سے غائب ہو جاتے۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اسے ڈرتی ہے، مگر پہلے ایسا نہیں تھا۔ اسے بلا جھجک ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ نکاح سے ایک روز پہلے ہی کوئی ایسا کچھ ہوا تھا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب سلطان غصے سے کچن میں داخل ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔
وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی جب سلطان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کوئی دیکھ لے گا، وہ روتے ہوئے بولی تو سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ سلطان نے اس کی رائے جاننے کے لیے کہا تو وہ سر جھکا کے مجھے نانا ابو کہیں وہ سب کچھ ملک حیات پر ڈالتے ہوئے سر جھکائے کھڑی رہی۔ سلطان کو بس یہی سننا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ دعا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے موبائل پر ایک میسیج جگمگایا تو خوف کے مارے اس نظریں میچ کر رہ گئی۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کون تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ وہ عائشہ کو بھی نہیں بتا پائی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سفینہ بیگم اس شادی سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ وہ دعا کے بجائے ندرت کی بیٹی کشمالہ کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر ملک حیات کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی، اسی لیے وہ خاموش رہی۔ بس مجھے تو یہ والا لہنگا زیادہ پسند آ رہا ہے۔ عائشہ نے دعا کی توجہ ایک لہنگے کی طرف مبذول کروائی۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ جو آپ سب لوگ بولو، وہ خاموشی سے بولی تو ندرت نے حیران ہو کر بھتیجی کو دیکھا۔ بیٹا تم اپنی پسند بتاؤ، تمہیں کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ندرت بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے ایک لہنگا اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اسے چیک کرنے کے لیے واش روم میں گئی۔ جب واپس آئی تو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ندرت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ پھر اسے ایسا بخار چمٹا کہ سارا دن وہ سوتی رہتی۔ ندرت بیگم کئی بار اسے جگانے گئی کہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلا کرو، مگر وہ تو جیسے ہر وقت نیند میں رہنے لگی تھی۔ سبھی بہت پریشان تھے۔ ملک حیات کو لگا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر بی جان کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس روز اسے سلطان کے نام کی انگوٹھی پہنائے گی۔ وہ خاموش تھی، نہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی نہ رو رہی تھی، بس سارا وقت فرش کو گھورتی رہتی۔ سلطان اس کے رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ مہندی والی رات ہی اس کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سلطان اس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے دعا، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ گھبرا کر بولا تو دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ سب لڑکیاں پریشان ہی رہتی ہیں، وہ بولی تو وہ خاموشی سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے دعا سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر وہ کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شک و شبہ کا شکار ہو رہا تھا۔ لیکن وہ اسے پسند کرتا تھا۔ بی جان نے بہت عرصہ پہلے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی شادی دعا سے ہوگی۔ تب سے اس نے اپنی خیالی دنیا بنا رہی تھی، اور اب وہ جب وہ اس دنیا کو ظاہری طور پر بھی حاصل کرنے والا تھا، اسے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی دکھائی دے رہی تھی۔ خاص طور پر دعا کا رویہ پورے سراڑ تھا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتی اور رونے لگتی۔ تو جانے اس کے موبائل میں ایسا کیا تھا؟ اگلے روز بارات تھی، اسے پہلے ہی پارلر بھیج دیا گیا۔ تیار ہو کر جب وہ شادی ہال میں داخل ہوئی، سبھی لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر معصومیت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ بہت پرکشش تھی، اور آج جو اس نے نتھلی پہنی تھی وہ اس پر اتنا سوٹ کر رہی تھی کہ سبھی حیران رہ گئے تھے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ اس کے کزنس نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ حیدر کو اطلاع دے دی گئی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں آیا تھا۔ ملک حیات نے جیسی رخصتی کے لیے قرآن مجید اٹھا کر اس کے سر پر رکھا، وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، مگر وہ بے سود ہو کر نیچے پڑی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بھاگتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ ساتھ میں ندرت بیگم بیٹھی اور وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کیا بات ہے؟ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ حیدر نے گھبرا کر پوچھا تو ڈاکٹر نے پہلے تو سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر ندرت بیگم کی طرف جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہیں وہ یہ سوچ رہی تھی وہ سچ تو نہیں تھا؟ سر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ ساکت پلکوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو نکاح ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے لگا شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سلطان نے گھبرا کر کہا تو ندرت بیگم نے اس کا بازو تھام لیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کہہ کر وہ دونوں سے لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ چچی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ نے مجھے روکا کیوں؟ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ندرت بیگم نظر چرا گئی۔ یہ تو اب دعائی ہمیں بتائے گی، ندرت بیگم نے سر تھام کر کہا، جبکہ وہ لوگ جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔
سلطان کو نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے ایک عرصے تک بے پناہ محبت کی تھی اور وہ اس کے کردار پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہے۔ یہ سفینہ بیگم غصے سے دعا کی طرف بڑھی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو سلطان بیچ میں آیا، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، میری بیوی ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سفینہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا۔ ویسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایسی بہو ہرگز قبول کرنے والی نہیں تھی۔ سفینہ بیگم جتنے سوال پوچھتی وہ اتنا ہی روتی جاتی۔ وہ کسی کو کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ سفینہ نے ایک دو تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور زیور نوچ کر پھینک گئے۔ وہ روتی رہ گئی۔ نصرت بیگم نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر حویلی کے لیے خبر سانحہ سے کم نہیں تھی۔ رات کو وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو کسی چیز سے اس کا پیر ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی تو دیکھا دعا نیچے فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مار کے نشان تھے۔ وہ گھبرا گیا، پانی کا گلاس لے آیا، اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لانے کے بعد اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سچ تو بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ رونے لگی۔ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہ سچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ سلطان کا انگ انگ کام بن گیا تھا۔ وہ بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسا کچھ کر چکی ہے۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ نرمی سے بولے۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے بہت مارا، اسے ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بنا وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ یہ سب حیدر نے کیا ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس نے مجھے شاپنگ کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا اور فلیٹ میں لے جا کر نکاح پڑھاتے اس نے میرے ساتھ زبردستی، یہ کہہ کر اس نے آدھا جملہ چھوڑا، رونے لگی۔ سلطان یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ فوراً اس لڑکی سے دور ہوا جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی پلاننگ کر لی تھی۔ وہ غصے سے ملک حیات کے دروازے کی طرف بڑھا، آگے جا کر اس کے اوسان خطا ہو گیا۔ سامنے صوفے پر حیدر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملک حیات بیدار ہو چکے تھے، بی جان بھی حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سالے، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ سلطان نے حیدر کا گریبان تھام لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے تھے جب ملک حیات بیچ میں آ گئے۔ مجھے سچ سے بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلطان وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولے۔ یہ ملائیشیا چلا گیا تھا، پھر یہاں کیسے؟ یہ سب کیا ہے؟ ملک حیات کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ جو دل میں آیا بولتے چلے گئے۔ وہ بیوی ہے میری، میں نے نکاح کیا ہے اس سے اور اس کے پیٹ میں بچہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا ہے، اور میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں۔ آپ لوگ چاہیں تو اسے رخصت کر دیں، ورنہ میں اسے بغیر رخصتی کے لے جاؤں گا، اور میں آپ کے حکم کا محتاج نہیں ہوں۔ ساری زندگی میں آپ لوگوں کی محبت کے لیے ترسا ہوں، اب اپنے بچے کو نہیں ترسنے دوں گا۔ حیدر نے دہاڑتے ہوئے کہا تو پہلی بار ملک حیات کو احساس ہوا کہ انہوں نے حیدر کو اس کے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا دے کر اچھا نہیں کیا۔ اس کی ماں حویلی سے بھاگی تھی، اب اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اسے ساری زندگی تانے کیوں سننے پڑ گئے؟ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مگر تم نے میری نواسی کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ملک حیات نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں بھی مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں اسے محبت کرتا ہوں اور اس کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے زبردستی اس کا نکاح کرنا چاہا تو میں نے بھی دکھا دیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب ملک حیات نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سینے میں بھینچ لیا۔ وہ 25 سالہ مرد زاروں کے دار رونے لگا۔ دادا جان، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ ملک حیات کو اس روز سمجھ آئی کہ اس نے واقعی پوتے کے ساتھ غلط کیا ہے۔ بی جان نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ڈیٹ بن جائے گا، مگر وہ اسے غصے سے سنوارنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ بگڑتا چلا گیا۔ آج ان کی عزت داؤ پر لگا چکا تھا۔ صبح انہوں نے ولیمے کا اعلان کیا اور پشمالہ کی شادی سلطان سے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سلطان ٹوٹے دل کے ساتھ یہ دیکھتا رہ گیا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے پہلی بار ملک حیات کے خلاف فیصلہ کر کے وہ واپس لندن چلا گیا۔ سفینہ بیگم دعا کو الزام دے رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سب کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ اگر اس روز وہ حیدر کی ماں پر
الزام لگا کر اسے وہاں سے نہ نکالتی تو یہ شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ سب کو ان کی غلطیوں کی سزا مل چکی تھی۔ ولیمے کے بعد ہی وہ دونوں ملیشیا چلے گئے جہاں خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں نے بہت برا وقت دیکھا تھا۔ اب وہ ان خوشیوں کے منتظر تھے جو فقط ان کے لیے تھی۔ حیدر نے دعا کو بتایا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے، تبھی یہ غلط قدم اٹھایا۔ دعا حیدر کی بے پناہ محبت پا کر سب زخم بھول گئے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے